حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ پڑھے اور سارے خداؤں کا انکار کر دیے. وخلع الانداد، اس کے بعد جو اللہ کے برابر جس کو کہتے ہیں ان سب کا انکار اکھاڑ پھینکے. وآمن بحق الاسلام، اسلام کے سچے ہونے پر ایمان لائے. ورجع ابو بکر وهو مؤمن مصدق، جب حضور کے پاس سے حضرت ابوبکر پلٹے تو وہ حالت ایمان میں رسول اللہ کو سچا مان کر پلٹے تھے. ایک بات جی میں ایک دو باتیں ہی بتاؤں گا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے. سب سے بڑا آپ کا جو کمال ہے، کارنامہ ہے، بات کے کارنامے بہت لوگوں کو نظر آتے ہیں، لیکن ایک بڑا کارنامہ آپ کا جو ہے وہ بالکل شروعات کا کارنامہ ہے، بالکل شروعات کا کارنامہ ہے. جیسا کہ ہمارے بلال قادری صاحب خطاب میں بتا رہے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے. ملک شام میں تھے، آپ تھے نہیں یہاں پر، مکے میں نہیں تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اے محبوب اعلان کرو سارے لوگوں کے اندر. پہلے اللہ کا حکم آیا، جب اسلام شروع ہوا نا، اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی فیملی میں بنو ہاشم میں دعوت دین کا کام کیے. پھر ٹائم گزرا، وہ ٹائم گزرنے کے بعد اللہ آرڈر دیا کہ اے محبوب اب سارے لوگوں میں اعلان کرو، سارے لوگوں میں اعلان کرو اسلام کے بارے میں، سب کو اللہ کی طرف بلاؤ. جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کیے، حضرت ابوبکر مکہ میں موجود ہی نہیں تھے، آپ تو مکے سے باہر تھے، ملک شام میں تھے. جب پلٹ کے آئے تو سارے لوگوں کو پکڑ لیے. حضرت ابوبکر یہاں پر ہے، ام المؤمنین عائشہ، اچھا یہ نہیں امام بیہقی روایت کرتے ہیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پلٹ کر آئے، اب یہ عبارتیں ہیں پوری عربی، ٹائم جاتا ہے اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. حضرت ابوبکر آئے، مشرکین سب پکڑ لیے، بھائی تم بڑے اپنے دوست کی تعریف کرتے تھے، ہم جب دیکھو صبح دیکھو محمد، شام دیکھو محمد، سچا کون بولے تو محمد، ایماندار بولے تو کون محمد، ہمیشہ ان کی تعریف میں لگے رہتے تھے. دیکھو تمہارے دوست کیا کر رہے ہیں، جی کیا کہتے ہیں، لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت تانے دیے وہ لوگ، بہت تانے دیے، بہت ستائے ان کو، بولے کہ دیکھو اب کیا کر رہے ہیں آپ کے دوست محمد، ہمارے سارے خداؤں کو خدا نہیں بول رہے ہیں، جی کوئی بھی نہیں ہے کہتے خدا، ایک اللہ ہے کہتے خدا، سارے خداؤں کا انکار کر رہے ہیں، ہمارے بول رہے ہیں ہم پاگل ہے بول رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہم کو پاگل بول رہے ہیں، آپ کا دوست محمد ایسا کہہ رہا ہے، ایسا کہہ رہا. مشرکین جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیے اور بولنے لگے. ابھی اسلام ان تک نہیں پہنچا. جب انہوں سنے انہوں بولے ٹھہرو میں بات کرتا ہوں ان سے جا کے. حضرت ابوبکر رضی اللہ، امام بیہقی لکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہتے ہیں فقال احق ما تقول قریش یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک ان کی نبوت اور رسالت معلوم نہیں تھی تو نام سے ہی بلاتے تھے، جب کلمہ پڑھ لیے تو پھر اس کے بعد یا رسول اللہ کہتے. پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کبھی یا محمد نہیں کہے، پوری حالانکہ تھے فرینڈ، آلموسٹ سیم ایج، 2-2.5 سال کا فرق تھا، 2.5 سال کا ڈفرنس تھا، مگر نام سے پہلے نام سے ہی بلاتے تھے. تو کہتے کہ یا محمد، اے محمد. کیا یہ قریش کے لوگ جو مشرکین اتنے سارے بول رہے ہیں، کیا صحیح بول رہے ہیں یہ لوگ؟ صحیح بول رہے ہیں یہ من ترکک آلہتنا، کہ آپ ہمارے سارے خداؤں کو چھوڑ دیے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ ہمارے سارے خداؤں کو چھوڑ دیے؟ یہ وتسفیہک عقولنا، اور تم کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ بیوقوف ہیں، ہمارے کو دماغ نہیں ہے کہ ہم جھاڑ کو اور پتھر کو اور فلاں کو اور سٹارز کو پوجا کر رہے ہیں، ہمارے کو بیوقوف کہہ رہے ہیں آپ، ایسا کہہ رہے ہیں آپ. وتکفیرک آباءنا، آپ ہمارے سارے باپ داداؤں کو کافر بول رہے ہیں، ان کو بھاگ چکا. یہ مشرکین سب ہمارے کو سمجھا رہے ہیں، بول رہے ہیں پیچھے سے. آپ بتائیے پوری قریش، پورا خاندان آپ کا خلاف ہو گیا، پورا کیا کہتے ہیں مکہ آپ کا خلاف ہو گیا، پوری قریش خلاف ہو گئی. اے محمد صحیح ہے کیا یہ شکایتیں جو آ رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے بلا، ہاں انی رسول اللہ و نبیہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. بعثنی لأبلغ رسالتہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں. وَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ بِالْحَقِّ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اے ابو بکر تاکہ تم کو میں ہدایت کی طرف لے کر آؤں، تم کو حق کے راستے پر لے کر آؤں. فَاللَّهِ إِنَّهُ لَلْحَقِّ،
اللہ کی عزت کی قسم جو اسلام میں لایا ہوں، جو توحید میں لایا ہوں، یہی حق ہے۔ ادعوک یا ابا بکر الی اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے ابو بکر میں تم کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ لا الہ الا اللہ کی طرف، اس خدا کی طرف جس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، ولا تعبد غیرہ، اور آج کے بعد اے ابو بکر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والموالات علی طاعتہ، اور اللہ کی اطاعت پر عہد کرنا، وقرأ علیہ القرآن، یہ جملے فرما کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی کچھ آیتیں حضرت ابو بکر کو سنائے، بس ایک ہی مرتبہ۔ بولے کہ نہیں نہیں ابو بکر تم بھی چھوڑ دو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم کو حق کی طرف آنا ہے، سارے معبودان باطل کو چھوڑ دو اور اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ چند آیتیں ان کو سنائے، فرماتے امام بیہقی بس کتنی ٹائم کا کنورزیشن، 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ کا کنورزیشن، فَأَسْلَمَ وَكَفَرَ بِالْأَصْنَامِ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ پڑھے اور سارے خداؤں کا انکار کر دیے، سارے خداؤں کا انکار کر دیے۔ وَخَلَعَ الْأَنْدَادِ، اس کے بعد جو اللہ کے برابر جس کو کہتے ہیں ان سب کا انکار اکھاڑ پھینکے، وَآمَنَ بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، اسلام کے سچے ہونے پر ایمان لائے۔ وَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ مُصَدِّقٌ، جب حضور کے پاس سے حضرت ابو بکر پلٹے تو وہ حالت ایمان میں رسول اللہ کو سچا مان کر پلٹے تھے، سچا مان کر پلٹے۔ اب دیکھو یہ بات ہو گئی ہے جی، یہ بات ہو گئی۔ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا آسان کوئی اپنا مذہب بدلتا کیا جی؟ آپ کو میں بتاؤں زندگی کے اندر اگر سب سے مشکل کام ہے تو اپنا مذہب بدلنا ہے۔ جان دے دیتے ہیں مذہب نہیں بدل سکتے، وہ آپ کوئی بھی نہیں، مسلمان نہیں، ہندو نہیں، سکھ نہیں، عیسائی نہیں، کوئی بھی نہیں، مذہب بدلنا سب سے ٹف کام ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بھروسہ تھا کہ 5 منٹ کی کنورزیشن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر پلٹے، جبکہ حضور پہلے سے محنت کر رہے ہیں، خاندان بنو ہاشم میں بھی محنت کر رہے ہیں، باہر نکل کر قریش میں بھی محنت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، دلائل النبوہ میں امام بیہقی نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت منه كبوة وتردد ونظر، جب کبھی میں کسی کو اسلام کی طرف بلایا تو ان ہچکچایا، ڈرا، سوچنے کو ٹائم دیو، بولا غلط ہے سمجھا، غلط ہے سمجھ کے رک گیا، آگے پیچھے ہوا، سوچتا ہوں بول کر ٹائم لے لیا۔ الا ابا بکر ما تردد فیہ، سوائے ابو بکر کے کہ 1 منٹ بھی نہیں سوچے، میں اسلام پیش کیا اور ابو بکر قبول کر لیے۔ یہ شان کس کی ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بعد میں بھی صحابہ اسلام قبول کیے ہیں جی، 1 وقت سنے، 2 وقت سنے، 4 وقت سنے، کوئی اسلام قبول کر لیے، کوئی 10 وقت سنے اسلام قبول کر لیے، کوئی 2 گھنٹہ آرگیومنٹ کرے اس کے بعد اسلام قبول کر لیے۔ لیکن شان ابو بکر یہ ہے الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ پہلے مرتبہ سنے اور بنا ٹائم لیے، بنا سرکار کو تھکائے کے، بنا سرکار سے آرگیومنٹ کرے کے، ایک ملاقات میں ذات محمدی پر اتنا بھروسہ تھا کہ پہلی ملاقات میں کلمہ پڑھ کر وہاں سے پلٹے۔ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بہت مشکل کام تھا، آج سننے میں آسان دکھ رہا، پہلی ملاقات میں اسلام قبول کر لیے جی۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے نا تو وہ بہت ٹف کام ہوتا ہے، اگر کوئی اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام کو پکڑ رہا ہے تو وہ ٹف کام ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور 25 کروڑ مسلمان ہے جی۔ اگر آج بھی کوئی کنورٹ ہو رہا ہے، اسلام کی طرف آ رہا ہے یا کوئی اور مذہب کی طرف جا رہا، تو کوئی بھی مذہب کی طرف جاؤ، وہ مذہب کے فالوورز آلریڈی لاکھوں کروڑوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ جس وقت حضرت ابو بکر یہ کلمہ پڑھ رہے تھے، قریش اور مکہ کے اندر کوئی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی صحابی نہیں تھا، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ پہلی ملاقات میں اتنا بڑا ڈیسیشن لینا کہ پوری قریش اور پوری کمیونٹی کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ شان ابو بکر صدیق